بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 85 شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، آج کے سبق کی ابتدا قیل ان قول ابی تمام ذللت المام سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے. قیل ان قول ابی تمام ذللت المام بمعنى قوله رأي عين لأن وقوع الظل على الرايات مشعر بقربها من الجيش وفيه نظر إذ قد يقع ظل الطير على الراية وهو في جو السماء بحيث لا يرى أصلا. نعم، لو قيل إن قوله حتى كأنها من الجيش المام بمعنى قوله رأي عين فإنها إنما تكون من الجيش إذا كان قريبا منهم ومختلطا بهم لم يبعد من الصواب. لكن زاد أبو تمام عليه أي على الأفواه زيادات محسنة للمعنى المأخوذ من الأفواه أعني تساير الطير على آثارهم بقوله إلا أنها لم تقاتل وبقوله في الدماء نواهل وبإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش وبها أي بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش يتم حسن الأول يعني قوله إلا أنها لم تقاتل لأنها لا يحسن الاستدراك الذي هو قوله إلا أنها لم تقاتل ذلك الحسن إلا بعد أن تجعل الطير مقيمة مع الرايات معدودة في عدد الجيش حتى يتوهم أن أيضا من المقاتلين. هذا هو المفهوم. عزیز طلبہ، سبق نمبر 84 میں ہم نے سرقہ غیر ظاہرہ کی 5ویں قسم ہم نے شروع کی تھی، یعنی کسی اور کی مضمون سے بعض معنی کا سرقہ کر کے اس کے ساتھ ایسی چیز ملا دینا جس سے وہ اول کے نسبت زیادہ لطیف ہو جائے. اس پر مصنف علیہ الرحمہ نے افواہ اور ابو تمام کے اشعار کو ذکر فرمایا تھا. افواہ کا شعر ہم نے پڑھا تھا وَتَرَى الطَّيْرَ عَلَى آثَارِنَا رَأْيَ عَيْنٍ ثِقَةً أَنْسُ تَمَارُ، اور اس کے بعد ابو تمام نے اس شعر کا بعض معنی لے کر اس میں اضافہ کیا اور اس نے شعر پڑھا وَقَدْ ظُلِّلَتْ إِقْبَانُ أَعْلَامِهِ زُحًا بِإِقْبَانِ طَيْرٍ فِي الدِّمَاءِ نَوَاهِلُ اقامت مع الرايات حتى كأنها من الجيش الا انها لم تقاتل. تو اس پر میں دوسرا شعر، یہ دوسرے شعر کا بعض معنی جو ہے وہ پہلے والے شعر سے ماخوذ ہیں. تو پہلا شعر ماخوذ منو، دوسرا شعر ماخوذ ہوا. اب اس کی تفصیل ہم نے سبق نمبر 84 میں پڑھ لی. آج کے اس سبق میں مصنف علیہ الرحمہ بعض حضرات کی بات ذکر فرما رہے ہیں کہ بعض حضرات نے ابو تمام کے شعر میں بعض الفاظ میں سے ذللت کا لفظ جو ہے وہ المام میں شمار کیا ہے. المام یعنی گویا کہ ابو تمام نے افواہ کے شعر میں سے یہ لیا ہے اور اس کے معنی کا اس لفظ میں اس نے قصد کیا ہے، ذللت کے لفظ میں اس نے قصد کیا ہے. اور اس میں اس کے شعر کی کون سے معنی کا قصد ہوا ہے؟ تو ابو افواہ کے شعر میں رأی عین کا لفظ تھا جس کا معنی ہے کہ وہ پرندے لشکر کے بالکل قریب ہے، آپ جو ہے قریب سے اس کا نظارہ کر سکتے ہیں. تو ذللت ان پرندوں کا سایہ لشکر پر کر دیا گیا. تو اس سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندے لشکر کے قریب تھے، تب ہی یہ پرندوں کا سایہ اس لشکر پر ہوا ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ کو بعض حضرات کی یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے کہا کہ ذللت میں المام نہیں ہے، اس لیے کہ پرندے تو آسمان اور فضا میں ہوتے ہیں، وہاں سے کیسے جو ہے لشکر پر سایہ ممکن ہوتا ہے.
البتہ آج مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ ابو تمام کے شعر میں جو یہ لفظ ہے حتیٰ کأنہا من الجیش، یہ المام ہے، یعنی اس میں افواہ کے قول رأی عین کے معنی کا قصد ممکن ہے، کیونکہ پرندے لشکر میں سے اسی وقت شمار ہوں گے جب وہ لشکر کے قریب ہوں اور لشکر کے ساتھ ملے جلے ہوں، تو یہ رائے درست ہونے سے بعید نہیں۔ پہلی والی بات کے بات میں ذلت کے بارے میں کہنا کہ یہ المام ہے، یہ درست نہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے غور سے سننے کے بعد آپ عبارت پر توجہ کریں۔ قیلہ کہا گیا ہے کہ ان قول ابی تمام کے ابو تمام کا قول ذلت، یعنی اس کے قول میں ذلت کا جو لفظ ہے المام، یہ المام ہے، بمعنی قولہ رأی عین، یعنی رأی عین کے قول کا معنی لیا گیا ہے اس میں، لأن وقوع الظل علی الرایات، اس لیے کہ پرندوں کا سایہ کا جنڈوں پر پڑنا مشعر بقربها من الجیش، یہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ پرندے لشکر کے قریب ہے۔ وفیہ نظر، لیکن بعض رات کی اس بات میں تھوڑی سی نظر ہے اور تھوڑی سی کمی ہے، اذ قد یقع ظل الطیر علی الرایۃ وهو فی جو السماء، اس لیے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ پرندوں کا سایہ جنڈوں پر پڑے آسمان کے فضا سے دور سے، بحیث لا یرا اصلا، اس طور پر کہ وہ اصلا دکھائی نہ دے۔ نام یہ بات عین ممکن ہے، جب یہ بات ممکن ہے تو اس سے قرب والا معنی لینا یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں مصنف فرمارے ولو قیل ان قول حتی کأنہا من الجیش، اگر یہ بات کہی جائے کہ اس کا قول کأنہا من الجیش یہ المام ہے افواہ کے قول رأی عین سے، تو یہ بات ممکن ہے۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ رأی عین آنکھوں سے دیکھنا کا مطلب ہے کہ بالکل لشکر کے قریب ہے، کأنہا من الجیش گویا کہ وہ لشکر میں ہیں، تو یہ بھی اس وقت ممکن ہوگا کہ وہ لشکر میں شمار کیے جائیں گے کہ جب وہ لشکر کے بالکل قریب ہوں اور اس سے دور نہ ہوں۔ فإنہا، کیونکہ یہ پرندے انما تکون من الجیش لشکر کا حصہ تبھی تو ہو سکتے ہیں اذا کان قریبا منہم، جب اس کو بالکل قریب ہوں، ومختلطا بہم، اور ان کے ساتھ مختلط ہوں، لم یبعد من الصواب، اگر یہ بات کہی جائے کہ کأنہا من الجیش یہ رأی عین سے المام ہے تو یہ جو ہے بات درستگی سے دور نہیں، اور اس میں اس بات کا ایک امکان ممکن ہے۔ لیکن زاد ابو تمام علیہ ای علی الافواہ زیادات محسنۃ للمعنی، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ ابو تمام نے افواہ کے قول پر 3 زیادتیوں کا اضافہ کیا ہے، جس سے اس معنی میں اور اس کے شعر میں حسن پیدا ہوتا ہے جو معنی ابو تمام نے افواہ سے لیا ہے، یعنی پرندوں کا ممدوحین کے پیچھے چلنا، تو اس میں جو ہے وہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ 3 زیادتیاں کون سی ہیں؟ وہ 3 زیادتیاں جو ابو تمام نے اپنے قول میں کی ان میں سے ایک الا انہا لم تقاتل، اور دوسری ہے فی الدماء نواہل، اور تیسری ہے وہ باقامتھا مع الرایات حتی کأنہا من الجیش میں ذکر کی ہیں، اور یہ 3 زیادتیاں افواہ کے قول میں نہیں۔ فرما رہے لیکن زاد ابو تمام علیہ، ابو تمام نے زیادتی کی ہے علیہ اے علی الافواہ، افواہ کے قول پر زیادات 3 زیادتیاں محسنۃ للمعنی جو اس کے معنی کو حسین بنانے والی ہے، الماخوذ جو معنی اس نے لیا ہے افواہ کے شعر سے، یعنی تسایر الطیر علی آثارہم، یعنی افواہ کے شعر سے اس نے یہ معنی لیا ہے پرندوں کا اور اس لشکر کے نقش قدم پر چلنا۔ بقولی، وہ 3 زیادتیوں میں سے ایک آپ نے اس قول الا انہا لم تقاتل ہے، اور بقولہ، اور دوسری زیادتی فی الدماء نواہل، اور تیسری زیادتی وہ باقامتھا مع الرایات حتی کأنہا من الجیش، وبہا ای باقامتھا مع الرایات حتی کأنہا من الجیش یتم حسن الاول، اور وبہا سے، وبہا اور اس 3 زیادتیوں سے، یا ان 3 زیادتیوں میں سے جو آخری زیادتی ہے صرف اس سے، وباقامتھا مع الرایات حتی کأنہا من الجیش، اس سے جو ہے وہ پہلا والا معنی زیادہ تام ہو جاتا ہے اور اس میں زیادہ حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وبہا میں ہاں ضمیر اگر ان 3 زیادتیوں میں سے صرف آخری زیادتی کی طرف راجع ہوں، یعنی صرف آخری زیادتی کی طرف راجع ہوں،
تو اس زیادتی سے پہلے زیادتی یعنی الا انہا لم تقاتل کا حسن تام ہو رہا ہے، کیونکہ الا انہا لم تقاتل سے جو استدراک ہو رہا ہے کہ وہ پرندے لڑ نہیں رہے ہیں، اس استدراک میں حسن اسی وقت پایا جائے گا جب پرندوں کو جنڈوں کے ساتھ مقیم قرار دیا جائے اور لشکر کی گنتی میں انہیں شمار کیا جائے، حتیٰ کہ یہ گمان کیا جائے کہ وہ بھی لڑنے والوں میں سے ہیں۔ پھر الا انہا لم تقاتل سے یہ وہم دور کیا جائے اور استثناء کیا جائے کہ وہ لڑنے والوں میں سے نہیں ہے، تو اب اس استدراک میں حسن پیدا ہوا، اس کے بغیر اس استدراک میں حسن نہیں پایا جا رہا۔ یہ مطلب ماتن کی ایضاح نامی کتاب سے مفہوم ہو رہا ہے اور معتمد بھی یہی ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بہا ضمیر مذکورہ تین زیادتوں کی طرف راجع، اور مطلب یہ ہے کہ ابو تمام کے شعر میں مذکورہ تین زیادتوں سے پہلے شعر یعنی افواہ کے شعر کا حسن تام ہوتا ہے، ان کے بغیر افواہ کے شعر میں کامل حسن نہیں پایا جاتا۔ تو بہرحال دونوں مطلب صحیح ہے۔ وبہا اے بإقامت مع الرایات حتی کأنہا من الجیش، اور اس تیسری خوبی سے یعنی بإقامت مع الرایات حتی کأنہا من الجیش یتم حسن الاول، پہلے والے خوبی کا حسن تام ہو جاتا ہے۔ پہلے والے خوبی والا لفظ الا انہا لم تقاتل ہے کہ وہ لڑے نہیں۔ کیوں لڑے نہیں؟ تو اس میں استدراک اسی وقت پیدا ہوگا کہ وہ لشکر کا حصہ تھے، لشکر میں شمار کیے گئے لیکن پھر وہ لڑے نہیں، تو اس میں استدراک ہوگا۔ یعنی قول ان انہا لم تقاتل لأنها لا يحسن الاستدراک الذي هو قوله ان انہا لم تقاتل، اس لیے کہ حسن استدراک الا انہا لم تقاتل میں پیدا اسی وقت ہوگا الا بعد ان تجعل الطیر مقیمتا مع الرایات، کہ پرندوں کو جھنڈوں کے ساتھ مقیم شمار کیا جائے، معدودتا فی اعداد الجیش، اور لشکر کی تعداد میں ان کی گنتی کی جائے، حتی یتوہم انہا من المقاتلین، یہاں تک کہ یہ وہم ہو جائے کہ وہ بھی قاتلین میں سے ہیں اور لیکن وہ لڑے نہیں۔ ھذا ھو المفہوم، یہ مفہوم جو ہے ایضاح نامی کتاب سے لیا گیا ہے۔ وقیل معنی قولی، اور کہا گیا ہے وبہا یتم حسن الاول کا معنی یہ ہے کہ بہا ضمیر افواہ کے شعر کی طرف راجع ہے اور اس شعر کا حسن تام ہو جاتا ہے ان خوبیوں کے ساتھ۔ اے بہذی زیادات الثلاثۃ یتم حسن معنی البیت الاول، کی ان تین زیادتیوں کے ساتھ پہلے والے شعر کا جو حسن ہے وہ تام ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔